اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى السماوات والارض والعرش العظیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد شریف فقیر حسینی. ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ ناظرین دیکھ رہے ہیں. امید ہے خداوند متعال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ تمام ہی ناظرین کو، تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو ماہ رمضان، ماہ سیام بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کی تمام تر رحمتیں، برکتیں اور عظمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی عزت اور احترام کے ساتھ یہ مہینہ، جتنا بابرکت یہ مہینہ ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنے کی اور اس کو اچھے سے رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی، اللہ تبارک تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو رحم فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، دنیا میں جہاں بھی مسلمان پسپا حالت میں جہاں پریشان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اور آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے، جو کنٹینٹ ہے، وہ ہے برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا ذریعہ. تو ماہ رمضان ہے، پہلا اشارہ ہے رحمتیں سمیٹی ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں لیکن عمل سے دوری ہے. اور جانتے کیا ہیں کہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے. کوئی بھی درود پاک ہو، لیکن یہ خیال رکھے گا کہ دم کٹا درود نہ ہو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے فرمایا کہ ایسا درود جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو وہ دم کٹے درود سے اتنا بھی ہے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، دم کٹے درود سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح قربانی کے لیے کوئی جانور دیا جائے اور اس میں کوئی نقص ہو تو اس کی قربانی رائے جائے گی، اسی لیے اگر تم نے مجھ پر درود پاک پڑھا اور میری آل کا ذکر نہ ہوا تو وہ دم کٹے درود کی مانند. تو درود پاک جو بھی پڑھیں اس چیز کا خیال رکھیں. بے شک چھوٹا سا، سب سے چھوٹا، جیسے ہم کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، لیکن کم از کم آل کا ذکر ضروری ہے. تو جناب، اگر آپ رحمتیں چاہتے ہیں، اگر آپ روزی میں کشائش چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، اگر بے اولاد ہیں تو اولاد چاہتے ہیں، اور اگر پریشان حال ہے، پریشانیوں سے کفارہ چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیں. اگر آپ کی نوکری نہیں ہے تب بھی درود پاک پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس نوکری ہے اور رزق میں برکت چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیں. اولاد ہے اور اس کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیں. اگر اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں تو اولاد نرینہ کے لیے بھی درود پاک پڑھیں. یعنی کہ ہر حال میں آپ کو درود پاک پڑھنا لازمی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ درود پاک. سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں. اکثر دیواروں پر اور مارکیٹ میں بھی جاؤ تو جگہ جگہ آپ کو فلیکس یا چھوٹے چھوٹے اسٹیکر بھی بنے ملتے ہیں کہ اگر آپ نے آج درود پاک نہیں پڑھا تو پڑھیے. جو لوگ دیکھ کر بھی اگنور کر دیتے ہیں، اب ان کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن دیکھ کر بھی پڑھ لیتے ہیں اور ان کو یاد آ جاتا ہے. یہ یاد دہانی کے لیے آپ کی جگہ جگہ اسٹیکر لگے ہوتے ہیں کہ تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. وہ مسبب الاسباب ہے، وہی حل المشکلات ہے، وہی رافع درجات ہے. تو ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام تر رحمتیں، تمام تر برکتیں سمیٹ لیں تو درود پاک کثرت سے پڑھیں. آپ کے ہر حال میں شامل حال اگر درود پاک ہو جائے تو آپ کا حال بہترین، آپ کا مستقبل تابناک ہوگا. اور اگر آپ کے حال میں بھی درود پاک نہیں ہے تو جس طرح کا ماضی آپ رو رہے ہیں وہی آگے روتے رہیں گے. یعنی کہ یہ درود پاک کے جو اسٹیکر جگہ جگہ لگے ہیں یہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر ماضی میں غلطیاں کر رہی ہیں، بھول بیٹھے ہو، تو اب یاد کر لو، درود پاک کی طرف آؤ، درود پاک پڑھو کہ تاکہ تم ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان آزمائشوں سے نکل سکو. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنا تیزی سے ان آزمائشوں سے، ان پریشانیوں سے کفارہ چاہتے ہیں. اگر آپ فوری طور پہ کفارہ چاہتے ہیں کہ آپ ان پریشانیوں سے جو آپ کو پیش ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ان پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے، تو دیر نہ کیجیے، درود پاک پڑھیے اور کثرت سے پڑھیے اور بے بہا پڑھیے، لا تعداد پڑھیے. فرض نماز کے علاوہ اگر 24 گھنٹے میں سے آپ کا ایک لمحہ بھی رہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کا اپنا نقصان ہے. تو کوشش کیجیے. یہ ماہ رمضان تو بڑا ہی بابرکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں
سحری کے وقت اٹھنا ہی ہوتا ہے، آپ کو تہجد بھی مل جاتی ہے، تو یہ بڑا سنہری وقت ہے جس میں آپ درود پاک کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھیے اور تمام تر رحمتیں برکتیں سمیٹیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔